بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلسوں میں، محفلوں میں یا ان نشستوں میں آپ کی جو رائے ہے کسی بھی معاملے پہ، وہ عموماً عوام کی رائے بنانے کا باعث بنتی ہے، کسی بھی عالم کی، کسی بھی پبلک فگر کی یا بڑے آدمی کی، جیسے کہ جو کہ لیڈ کر رہا ہو، اس کی رائے سے عوام کی رائے بنتی ہے، چاہے وہ کسی شخصیت کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی موضوع کے بارے میں ہو۔ تو آپ سے اکثر و بیشتر ایسے سوالات کیے جاتے ہیں، شخصیات کے بارے میں رائے لی جاتی ہے، فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ میرے خیال میں آپ کو پہلے تو ان سوالوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ محفل اور اس کا ایک وضاقتہ علمی وضاقتہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں کمپلیٹ کروں؟ جی آپ بات کریں۔ اس کی جو وضاقتہ ہے وہ علمی وضاقتہ ہے، یہاں پہ مسائل حل ہوں، مسائل ڈسکس ہوں اور ان کا حل نکلے، بجائے کہ کسی اور عالم دین کے بارے میں ہی پوچھا جائے، جبکہ ان کی بھی اپنی یہ خدمات کا ایک ڈھیر موجود ہوتا ہے، لیکن کہیں آپ کے زبان سے ایک ایسا لفظ نکلا جو کہ ان کا کوئی نقص تھا، ان کی کوئی خامی تھی، وہ عوام نے اس کا ذہن بنا لیا۔ میں ایسے کافی افراد کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی آپ کی یا کسی اور عالم کی زبان سے فلاں کے بارے میں سنا اور ایک اپنی رائے بنا لی، اور ڈاکٹر اسرار صاحب تو ایسے ہیں، ان کے بارے میں میں نے ایسے سنا تھا، اور فلاں ابو یحییٰ نور پوری صاحب تو ایسے ہیں، ان کے بارے میں نے ایسے سنا تھا۔ اچھا، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس نصیحت پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اس منہج پر گامزن ہیں۔ اب کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں، جن کے منہج کے بارے میں بتانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک امت ان کی پیروکار ہے، جیسے علامہ مودودی ہیں، وہ حنفی، لبرل حنفی ہیں، حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، لیکن اس پر جمود نہیں ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار جو ہیں، وہ بھی حنفی عالم تھے اور قرآن کے مفسر تھے، اور اسی خلافت کا قیام اس کے خواہش مند تھے۔ اب ان سے جو ہمارا علمی اختلاف ہے، ذاتی کوئی نہیں، اور پھر ہم ان کی بے ادبی بھی نہیں کرتے، جو صحافتی ادب ہے، معاشرتی ادب ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی کئی سوال یہاں پر آتے ہیں کہ لوگ نام لے کر ہماری زبان سے تبصرہ کے خواہش مند ہوتے ہیں، تو الحمدللہ آپ کو ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بیان کیا جائے۔ نہ کبھی کسی مسلمان عالم کو امت سے خارج کیا ہے، اور نہ کبھی کسی کو مسلک سے خارج کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہمارا منہج ہے، ہم اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر مزید سختی سے عمل کی توفیق دے۔ ہاں، علمی رد، جی یہ تو ضروری ہے۔ علمی رد ہو نا، تو وہ کسی اور دیکھیں میری بات سنیں، اب اگر ایک بات سمجھیں، اگر تو کوئی غیر اہل حدیث ہے اور اس کا تعارف کروایا جائے اور اس کے منہج کی خطا بتائی جائے، یہ تو عیب والی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ وہ شریعت سے بالکل ناواقف ہے اور وہ علماء کی صف میں گھسا ہے اور بتایا جائے کہ یہ عالم نہیں ہے، تو یہ بھی عیب کی بات نہیں ہے۔ نام لے کر رد کرنا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سنت ہے۔